آج ہم بات کر رہے ہیں اسلامی تاریخ کے ایک ایسے نازک موڑ کی اور ایک ایسی شخصیت کی جس کے ایک فیصلے نے پوری تہذیب کا رخ موڑ دیا۔ یہ کہانی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے امتحان کی۔ ذرا سوچئے تو کیا ہوتا اگر اس دن اس ایک لمحے میں سب کچھ ٹوٹ جاتا، بکھر جاتا؟ آج دنیا کیسی ہوتی؟ یہ کوئی معمولی سوال نہیں ہے، یہ اس بنیاد کا سوال ہے جس پر اربوں لوگوں کا ایمان کھڑا ہے۔ تو بات ہے سن 632 عیسوی کی۔ مدینہ کی فضائیں سوگوار ہیں، ایک ایسی خاموشی ہے جسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ تاریخ کا سب سے بڑا امتحان آن پڑا تھا۔ امت اپنے رہبر، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جدا ہو چکی تھی۔ آئیے ذرا اس کیفیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال کوئی عام واقعہ نہیں تھا، یہ ایک ایسا صدمہ تھا جس نے سب کی دنیا ہلا کر رکھ دی تھی۔ اس گہرے صدمے کا اندازہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ان الفاظ سے لگایا جا سکتا ہے۔ یہ ان کی محبت کی شدت تھی، ان کا درد تھا کہ وہ اس حقیقت کو ماننے کو تیار ہی نہیں تھے۔ کسی کو ہوش نہیں تھا، بس پورا مدینہ آنسوؤں میں ڈوبا ہوا تھا۔ اور پھر اس شدید غم، اس انتشار کے بیچ ایک شخصیت آگے بڑھتی ہے، بالکل پرسکون، جن کے قدموں میں کوئی لرزش نہیں، جن کی آواز میں کوئی کپکپاہٹ نہیں۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ یقین کا پہاڑ ہوں۔ اب ہم پہنچے ہیں اس لمحے پر جب ایک آواز نے تاریخ کا دھارا ہی موڑ دیا۔ یہ وہ تقریر تھی جس نے بکھرتی ہوئی امت کو پھر سے ایک لڑی میں پرو دیا۔ یہ الفاظ تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے۔ انہوں نے ممبر پر کھڑے ہو کر وہ حقیقت بیان کر دی جس نے سب کے دلوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا، اور پھر انہوں نے قرآن کی آیت تلاوت کی۔ بس اسی ایک لمحے نے امت کو سنبھال لیا۔ اگر وہ یہ قدم نہ اٹھاتے تو شاید اسلامی تاریخ کا باب وہیں ختم ہو جاتا۔ ٹھیک ہے، صدمے سے تو امت نکل آئی، لیکن اب آگے کیا؟ سب سے بڑا چیلنج تو اب سامنے کھڑا تھا کہ اب قیادت کون کرے گا؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ مسئلہ کیسے حل ہوا۔ تو ہوا یوں کہ سقیفہ بنی سعدہ میں انصار اور مہاجرین جمع ہوئے، بات چیت ہوئی، بحث ہوئی، لیکن آخر میں سب نے مل کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا انتخاب کر لیا۔ یہ صرف کوئی سیاسی فیصلہ نہیں تھا، یہ پوری امت کی بقا کا فیصلہ تھا۔ اور خلیفہ بننے کے بعد ان کا پہلا خطبہ سنیے۔ اس کا یہ ایک جملہ اسلامی قیادت کی بنیاد بن گیا۔ انہوں نے صاف کہہ دیا کہ حاکم عوام کے سامنے جواب دہ ہے۔ یہ حکمرانی نہیں بلکہ خدمت کا ایک نیا تصور تھا۔ ابھی قیادت کا مسئلہ حل ہی ہوا تھا کہ ایک نیا اور شاید اس سے بھی بڑا طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ اب سوال ریاست مدینہ کے وجود کا بن گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے کچھ ہی عرصے بعد عرب کے کئی قبیلوں نے بغاوت کر دی۔ کچھ نے کہا ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، کئی جگہوں پر جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوئے، اور کچھ قبائل تو اسلام سے ہی پھر گئے۔ مطلب ریاست کی بنیادیں ہل کر رہ گئی تھیں۔ اس نازک ترین موقع پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ چٹان کی طرح کھڑے ہو گئے۔ ان کا یہ جملہ تاریخ میں ہمیشہ گونجتا رہے گا۔ یہ دین کے معاملے میں زیرو ٹالرنس کا اعلان تھا، یہ عزم تھا، یہ یقین تھا۔ انہی جنگوں کے دوران ایک ایسا سانحہ پیش آیا جس کے نتیجے میں ایک ایسا فیصلہ ہوا جس کی اہمیت آج ہم سب محسوس کرتے ہیں۔ ہوا یہ کہ ایک جھوٹے نبی مسیلمہ کذاب کے خلاف جنگ یمامہ لڑی گئی۔ یہ بہت سخت جنگ تھی، فتح تو ملی لیکن اس کی قیمت بہت بھاری تھی۔ سینکڑوں کی تعداد میں قرآن کے حافظ شہید ہو گئے۔ یہ دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ قرآن کو ایک کتاب کی شکل میں جمع کر لیا جائے۔ پہلے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہچکچائے کہ میں وہ کام کیسے کروں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، لیکن پھر اللہ نے ان کا سینہ اس کام کے لیے کھول دیا۔ یہ وہ تاریخی قدم تھا جس نے قرآن کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا۔ تو اب تک ہم نے دیکھا کہ کیسے بحرانوں پر قابو پایا گیا۔ اب ذرا ایک نظر ڈالتے ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کے ان عظیم کارناموں پر جنہوں نے اسلامی ریاست کو ایک مضبوط بنیاد دی۔ یہ سب کچھ جانتے ہیں کتنے عرصے میں ہوا؟ صرف 2.5 سال میں۔ جی ہاں، صرف 2.5 سال۔ اس چھوٹی سی مدت میں اتنے بڑے بڑے کام کیے گئے۔ دیکھیے، پہلے تمام فتنوں کو ختم کر کے عرب کو پھر سے ایک کیا، پھر قرآن کو جمع کرنے کا تاریخی کام شروع کیا، اور اس کے بعد عراق اور شام کی طرف لشکر بھیجنے شروع کر دیے جہاں اس وقت کی سپر پاورز فارس اور روم کی حکومتیں تھیں۔ لیکن ان تمام کامیابیوں سے بھی بڑھ کر ان کی اپنی شخصیت تھی۔ سوچیں، وقت کا سب سے بڑا حاکم، اور حالت یہ ہے کہ بازار میں خود کام کر رہا ہے۔ بیت المال سے وظیفہ بھی لیا تو صرف اتنا کہ بس گزر بسر ہو جائے،
तकब्बुर का तो नामो निशान तक नहीं था। और यही उनकी जिंदगी का खुलासा है। जब 634 ईस्वी में उनका इंतकाल हुआ ना, तो वो एक बिखरी हुई नहीं बल्कि एक मजबूत और मुत्तहिद रियासत छोड़कर गए। उन्होंने साबित कर दिया था कि असल कुव्वत इख्तियार में नहीं होती, असल कुव्वत अपने मकसद पर पुख्ता यकीन में होती है। तो आइए आखिर में फिर उसी सवाल पर लौटते हैं। अगर उस दिन हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हो मजबूती से खड़े ना होते, अगर वो जरा सा भी डर जाते या उसूलों पर कोई समझौता कर लेते, तो आज इस्लामी तारीख की शक्ल क्या होती? इसीलिए ये कहानी सिर्फ माजी का एक वाकया नहीं है, ये क़यादत, बहरान में साबित कदम रहने और उसूलों पर डट जाने की एक ऐसी मिसाल है जो कभी पुरानी नहीं हो सकती। ये सिर्फ तारीख नहीं है, ये रहनुमाई है।